وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امہ والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ عز و جل کے ذکر سے دلوں کا اطمینان ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ یہاں جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ بھی رب کا ذکر ہے، یہ بھی رب کا ذکر ہے، کیونکہ ہم اس محبوب کی تعریف کر رہے ہیں جس محبوب کو رب نے بنایا تھا، تو گویا کہ یہ تعریف حقیقتاً رب کی تعریف ہے، اور رسول پاک کا ذکر رب کا ذکر ہے۔ آج جس پرفتن ماحول سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس پرفتن ماحول میں ہر ایک نے اپنی فکر بنائی، سب نے اپنی اپنی سوچ بنائی، ہر کوئی اپنے اعتبار سے خوشی حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آدمی ٹینشن میں ہو، ڈپریشن میں ہو، تو فری ہونے کے لیے، خوش ہونے کے لیے وہ آلات، وہ طریقے استعمال کرتا ہے جو حقیقتاً خوشی نہیں دیتے، جو عارضی طور پر خوشی دیتے ہیں، عارضی طور پر خوشی دیتے ہیں، وقتی طور پر ذہن صاف کر دیتے ہیں، مگر ہمیشہ کے لیے اور آخرت کے لیے بربادی بن جاتا ہے۔ آج مسلم نوجوانوں نے خوشی، مسرت، شادمانی، چین، قرار
جو آج کا موضوع ہے چین و قرار کہاں ملے گا؟ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چین، قرار، سکون و اطمینان یہ سب کے سب اسلام میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کے بغیر نہ آپ کو چین ملے گا، نہ قرار ملے گا، نہ اطمینان ملے گا، نہ راحت ملے گی۔ ہاں، دنیا والوں نے وقتی طور کے لیے جن چیزوں کو ذریعہ بنایا، دنیا والوں نے وقتی اور عارضی طور کے لیے جن آلاتوں کو ذریعہ بنایا کہ وہ خوشی دیں گے، وہ راحت دیں گے، وہ چین دیں گے، وہ صرف عارضی چین ہے، ہمیشہ کا چین نہیں ہے۔ وہ صرف وقتی چین ہے، ہمیشہ کا چین نہیں ہے۔ علماء فرماتے پھر وہ چیز جو ہمیشہ چین دے، دل کو قرار نصیب کر دے، دل کو خوشی نصیب کر دے، دل کو راحت نصیب کر دے، وہ چیز کون سی ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا۔ آج مسلم معاشرہ اسی چین کو، اسی قرار کو بھلا بیٹھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی چین نصیب فرمائے، حقیقی قرار نصیب فرمائے، حقیقی راحت نصیب فرمائے، حقیقی دل کا سکون نصیب فرمائے۔ ورنہ یاد رکھنا آج کل جو حالات بنے ہیں، مثال کے طور پر اگر دماغ کام نہیں کر رہا تو ہم سوچتے ہیں اسی جگہ چلے جائیں، پارکوں میں گھومنے کے لیے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور ایسے اڈوں پر جائیں جہاں ہمیں سکون مل جائے۔ الغرض موجودہ وقت میں ہم نے ایسے آلات پکڑے جو وقتی طور کی خوشی دیتے ہیں۔ آپ کو پارک وقتی طور کی خوشی دے گا، گانا وقتی طور کی خوشی دے گا، فلمیں، ڈرامے وقتی طور کی خوشی دیں گے، مگر اگر ہمیشہ کی خوشی چاہتے ہو تو وہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں۔ آج مسلم معاشرے کی اکثریت، علماء فرماتے کیا تم نے قرآن میں غور نہیں کیا؟ کیا تم نے قرآن میں غور نہیں کیا؟ فکر نہیں کی؟ سوچا نہیں یہ قرآن کیا؟ تدبر نہیں کیا قرآن میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کیوں دیا؟ آج دنیا سائنس پر اعتبار کر رہی ہے اور سائنس کی ترقی کو گویا کہ تعجب خیز نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، مگر یاد رکھنا سائنس کہتے ہیں کسی چیز میں تحقیق کے نام کا نام ہے سائنس۔ ہر چیز میں کسی بھی چیز کی تحقیق کے بعد جو چیز نئی نکل آئے اس کا نام ہے سائنس۔ اور قرآن سب سے پہلے اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے زمین میں غور نہیں کی؟ کیا تم نے آسمان میں غور نہیں کیا؟ کیا تم نے پہاڑوں میں غور نہیں کیا ہم نے کس انداز سے بنائے؟ اور آج سائنس کر کیا رہا ہے؟ پتھر پکڑا، پتھر میں تحقیق، پانی تو پانی میں تحقیق۔ آج قرآن پاک اپنے ماننے والوں سے پہلے سے کہتا تھا کہ زمین کے خزانوں کی تحقیق کریں، آسمان میں صرف آسمان نہ دیکھیں کہ آسمان ہے، آسمانوں میں تحقیق کی جائے، افلاک آسمانوں میں تحقیق کی جائے، زمین میں تحقیق کی جائے، پہاڑوں کو دیکھا جائے۔ کیا تم نے پہاڑ میں عقل نہ لگائی؟ زمین میں عقل نہ لگائی؟ آسمانوں میں عقل نہ لگائی؟ اور آج جن کے پاس قرآن تھا، جن کے پاس رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب تھی، نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ تھی، آج وہ قوم زمین کی تحقیقوں سے دور رہ گئی۔ اور کئی کس نے وہ کر رہے ہیں کہ آج ان کے ہاتھ میں زمین کے نیچے کے خزانے، چاہے وہ تیل ہو، پیٹرول ہو، سونا چاندی ہو، سارے کے سارے گیروں کے ہاتھ میں۔ جب ان سے پوچھو کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قیمتی چیزیں رکھی ہے، تو ان کا جواب ایک ہی تھا، ہم نے تو قرآن میں پڑھا، ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے۔ کیا قرآن نے بار بار جگہ جگہ یہ نہیں کہا کہ زمین میں غور کرو؟ قرآن نے یہ نہیں کہا آسمان میں غور کرو؟ قرآن نے یہ نہیں کہا پہاڑوں میں غور کرو؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے کہا تھا، عائشہ فکر نہ کر، غم نہ کر، تو جو دیکھ رہی ہے کہ ہم اتنے دنوں سے بھوکے ہیں، فکر نہ کر، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلیں گے، اگر چاہوں
تو سونے کے بن کے چلے. یہ حدیث تو ہماری تھی مگر تحقیق غیروں نے کی. حدیث ہماری تھی تحقیق غیروں نے کی, اور جب غیروں نے تحقیق کی تو آج پہاڑوں کے قبضے ان کے پاس ہے اور سونا بھی ان کے پاس ہے, اور ہم غریب کے غریب رہ گئے. جن نبی, جس پیارے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے آئیں گے, سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں گے. آج وہی قوم قرآن و حدیث سے دور رہ گئی. کیا مطلب کہ جو چین, قرار, راحت کا ذریعہ تھا, ہمارے نوجوانوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا, اور جو وقتی طور کے دیے, عارضی طور کے لیے, ہمیشہ کے لیے نہیں, عارضی طور کے لیے سکون دینے والی چیز تھی, ہم نے کیا بنا دیا, اسے ہمیشہ کا سکون بنا لیا. مثال کے طور پر نیند نہیں آ رہی ہے تو گانا سنو, نیند نہیں آ رہی ہے تو ٹی وی دیکھو, نیند نہیں آ رہی ہے تو وہ گناہ کرو جس سے نیند آ جائے. مگر علماء فرماتے ہیں یہ نیند لانے کا ذریعہ نہیں ہے. یہ وقتی طور کے لیے تمہاری آنکھیں تو کھلی رکھیں گے, ہو سکتا ہے تمہیں سلا بھی دے, مگر آپ کی آخرت بگڑ رہی ہے. یہ جسے تم چین کہہ رہے ہو, جسے تم قرار کہہ رہے ہو, جسے تم اطمینان کہہ رہے ہو, جسے تم کہہ رہے ہو یہ راحت دے گا, یہ چین دے گا, یہ اطمینان دے گا, یاد رکھنا یہ منافقت پیدا کر رہا ہے. تیرے دل کو بگاڑ رہا ہے, تیرے سینے کو بگاڑ رہا ہے, تیرے اعضاء کو بگاڑ رہا ہے, تیرے کانوں کو بگاڑ رہا ہے. مگر اگر تو سوتے وقت اگر نیند نہیں آ رہی, قرآن پڑھ لیتا, آیت الکرسی کی تلاوت کر دیتا, تیری بھی حفاظت ہو جاتی, تجھے نیند بھی آ جاتی. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے اور ہمارے گھروں سے کس نے دور کی, کس فکر نے دور کی؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا کہ قرآن میں غور کرو, فکر کرو؟ تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. آج ہم سب کے دلوں پر ایسے تالے لگے ہیں کہ آج کچھ لوگ تو سوال کر رہے ہیں یہ محفل میلاد بدعت ہے, کیوں مناتے ہو؟ میں سوچتا تھا کہ کیا یہ بنانا بدعت, یہ منانا بدعت, بیٹھ کر اگر ذکر کرنا نبی پاک کا یہ بدعت؟ کیونکہ رب کے رسول کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے, رسول پاک کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے. اور کیوں نہ ہو, رب نے ارشاد فرمایا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. اے سلیمان علیہ السلام, یہ ہماری عطا ہے, یہ ہماری عطا ہے, اس میں سے تم جس کو چاہو دو, جس سے چاہو روک لو, ہم تمہیں منع نہیں کریں گے, یہ تمہارا اختیار ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا, نبی بھی بنایا, بادشاہ بھی بنایا, حکومت بھی دی, نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا کی. اور حکومت دینے کے بعد رب کہہ رہا اے سلیمان علیہ السلام اب اختیار تمہارا ہے, اپنی حکومت میں سے جسے چاہو دو, جس سے چاہو روک لو, ہم تمہیں نہیں روکیں گے, اب تمہارا اختیار ہے. جس پر چاہو احسان کرو, جس سے چاہو روک لو. پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کر کے اختیار دے دیا. اے سلیمان تمہیں اختیار ہے کہ اپنی حکومت میں سے جو خزانہ جس کو چاہو دو, جس سے چاہو روک لو, ہم تمہیں منع نہیں کریں گے. یہی تو وجہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم, اللہ مجھے عطا کرتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں, میں تقسیم کرتا ہوں. یعنی دینے والی ذات رب کی ذات, رب ہے معطی, وہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, دلاتے یہ ہیں, رزق اس کا ہے, دلاتے یہ. مطلب یہ ہوا کہ دیتا رب ہے, بانٹتے مصطفیٰ ہیں, بانٹتے مصطفیٰ ہے. عطا کرنے والی ذات رب کی ذات ہے, دینے والی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے. تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں تو در حقیقت یہ رب کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہے بلکہ رب کی تعریف ہے, حضور کے ساتھ ساتھ رب کی تعریف ہے. کیونکہ ہم مصطفیٰ جان رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات, اوصاف, محاسین بیان کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں دنیا والوں سن لو, ہم اس محبوب کی تعریف کر رہے ہیں جس محبوب کو رب نے پیدا کیا تھا,
جس محبوب کو رب نے پیدا کیا تھا تو بنانے والے کی تعریف پہلے ہوئی. علماء فرماتے یہی وجہ ہے اگر ہم بیٹھ کر حضور کا ذکر کریں تو یہ در حقیقت رب کا ذکر ہے. کیونکہ رب نے کیا فرمایا؟ ھذا عطاؤنا، اے سلیمان علیہ السلام یہ ہماری عطا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہے. اور یہ امت اپنے اوپر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے کہ اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے اولیاء کرام پیدا کیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے منصب عطا کیے تھے، یہ سارے منصب عطا کیے تھے. الغرض علماء فرماتے ہیں یہ امت چین قرار میں نبی پاک کے تعلق سے آیا کہ محبوب آپ ان کے صدقے کا مال قبول کر لیں اور صدقہ لے کر ان کے دلوں کو صاف پاک کر دیں. یعنی اگر وہ گناہ کے عوض آپ کو صدقہ دینے آئے کہ آپ غریبوں میں اسے بانٹ دیں تو آپ اسے لے لیں، آپ اسے لے لیں اور مال لے کر ان کے دل کو صاف کر دیں، ان کے دلوں کو صاف کر دیں. پھر آگے کیا فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے. یا رسول اللہ آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے. پتہ چلا نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا امتیوں کے لیے چین ہے، درود پاک چین ہے، نبی پاک کے اوصاف چین ہے، راحت ہے، قرار ہے. مگر آج موجودہ پرفتن ماحول میں اسی چین سے، اسی قرار سے، اسی راحت سے ہم سب کو دور کیا گیا. ورنہ یاد رکھنا اے امت مصطفیٰ آپ اپنے اوپر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے. علماء فرماتے ہیں یہ امت ہر لحاظ سے فضیلت کی حامل ہے. ورنہ 12 انبیاء کرام نے دعا کی تھی مولا اس امت میں پیدا کرنا، اس امت میں پیدا کرنا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم جیسے گنہگاروں کو پیدا کیا. جب پیدا ہوئے تو باپ نے مؤذن کو بلایا، باپ نے امام کو بلایا، باپ نے عالم دین کو بلایا اور بلا کر کیا کہا؟ اذان دیں. جب اذان دی تو وہ مؤذن، اذان دینے والا، امام صاحب، عالم دین کان میں کیا کہہ رہے تھے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نبی پاک کے امتی ہو، تم نبی پاک کے امتی ہو تو خوش نصیبی ہے. ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی کان میں یہی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، جس امت میں آنے کی دعا 12 انبیاء کرام نے کی تھی. اور یہ امت فضیلت کے حساب سے بڑی افضل اس لیے کی اولیاء کرام انبیاء جتنے آئے ان تمام انبیاء کرام کی امت سے یہ امت افضل، کیونکہ کل بروز قیامت اسی امت کی گواہی دی جائے گی، اسی امت کی گواہی پیش کی جائے گی. اور علماء فرماتے جب یہ امت اس دنیا میں آئی نا، رب نے آخر میں کیوں پیدا کی پتہ؟ تاکہ قبر میں جائے اٹھ کر محشر سے جنت میں چلی جائے، زیادہ دیر تک اسے قبر میں بھی نہ رہنا پڑے، زیادہ دیر تک اسے قبر میں بھی نہ رہنا پڑے. یہاں مری قبر میں گئی قیامت آ گئی ڈائریکٹ جنت میں چلی جائے، ڈائریکٹ جنت میں چلی جائے. یہ فضیلت. اور دوسری فضیلت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی انبیاء کرام کی امت میں عبادتوں کو مخصوص رکھا کہ آپ کو صرف مسجدوں میں عبادت کرنی ہے، جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں وہیں عبادت کرنی ہے، اس سے باہر تم عبادت نہیں کر سکتے. اگر عبادت کی تو نماز قبول ہی نہیں ہوگی. اور ہمارے تعلق سے علماء فرماتے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت کے لیے ساری زمین، پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے. اگر آپ ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھو تو نماز ادا ہو جائے گی، بس اسٹیشن میں پڑھ رہے ہو تو بھی نماز ادا ہو جائے گی، ہوائی اڈے پہ پڑھ رہے ہو تب بھی ادا ہو جائے گی. کیا فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے ہٹے تھے، صرف چند دنوں کے لیے اپنی قوم سے ہٹے. 40 دن کے بعد جب لوٹ کے آئیں تو کیا دیکھا کہ 40 دن کے بعد پھر وہ لوگ بچھڑے میں پڑ گئے، اسے معبود ماننے لگے، خدا ماننے لگے. 40 دن تک صرف ہٹے تھے. کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے ہٹے. قوم پھر تبدیل ہو گئی، قوم پھر پوجنے لگی. مگر شکر مناؤ
اس امت پر رب تبارک و تعالیٰ کا اتنا احسان ہے، 15 صدیاں بیت گئی، آج بھی بڑی بوڑوان میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صدقے جائیں واری جائیں. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نا. تو بلند آواز سے نعرے لگائیں، نعرے رسالت. ہاں، یہ 15 صدیوں بعد بھی ہمارا نعرہ. نعرے تکبیر، سرکار کی آمد، داتا کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، ہاشمی کی آمد، مدنی کی آمد، عرشی کی آمد، فرشی کی آمد. یہ بات ہے. اتنے سالوں بعد بھی ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں تو اس امت کا فیضان ہے. ورنہ 40 دن ہٹے تھے اور عبادتوں میں پڑ گئے. مگر اس امت کا حال یہ ہے، 15 صدیاں بیت گئی اور جاتے جاتے حضور نے کیا کہہ دیا پتہ ہے؟ جاتے جاتے حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں اپنے صحابہ سے؟ صحابہ سنو، اب مجھے میری امت سے شرک کا خطرہ ہی نہیں ہے، شرک کر ہی نہیں سکتی. آج کچھ لوگ شرک ہی کر رکھے. آج کچھ لوگوں نے صرف شرک کے نعرے ہی لگائے. تعجب لگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. نبی ہو کر کہہ رہے مجھے میری امت سے شرک کا خوف ہی نہیں ہے، شرک کر ہی نہیں سکتی ہے، اور یہ لوگ شرک کے نعرے لگا رہے ہیں. الغرض علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو وہ فضیلت دی کہ لوگوں نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عبادت کر کے کیا دعا مانگی تھی پتہ؟ وَاکْتُبْنَا، کہ ہمارا نام شہیدوں میں لکھ دے. شہیدوں میں لکھ دے یعنی نبی پاک کی امتیوں میں لکھ دے، گواہوں میں لکھ دے. اے اللہ ہمارا نام نبی پاک کی امت میں لکھ دے. اور حضور کی امت ہی بن کے ہم تو آ گئے. اور یہ وہ امت جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت میری امت آثار وضو سے پہچانی جائے گی. آثار وضو سے پہچانی جائے گی. ان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے اور چمک کر میری امت کی پہچان ہوگی، یہ نبی پاک کی امت جا رہی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت جا رہی ہے. لہٰذا آثار وضو سے یہ امت پہچانی جائے گی. لہٰذا امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کے ناطے، آخری امت ہونے کے ناطے، اگر آپ قرار، چین، سکون چاہتے ہو، علماء فرماتے ہیں مادیات چیزوں میں اسے تلاش نہ کریں، اسے عارضی چیزوں میں تلاش نہ کریں، وقتی چیزوں میں تلاش نہ کریں. سکون، قرار، چین اگر چاہتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین میں قرار بھی رکھا ہے، چین بھی رکھا ہے، سکون بھی رکھا ہے، ساری چیزیں رکھی ہے. اللہ حضرت تو فرماتے ہیں نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. مل کے پڑھیں انشاءاللہ. ہاں آج موڈ بھی نعتی کا ہے، طبیعت کچھ ناساز ہے، موڈ یہی ہے کہ نعت پڑھی جائے. انشاءاللہ ہم سب مل کے پڑھتے ہیں. چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تو سے پاتے ہے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں
نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدو پر بھی برسا دے برسانے والے بدو پر بھی برسا دے برسانے والے. لوگ کہتے ہیں نا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ پاگلوں ہم جانے کا نہ کل غم مناتے تھے نہ آج منا رہے. ان کی جگہ وہی تھی، وہاں چلے گئے. آئے نا وہ تعجب کی بات. دنیا میں جو آئے وہی تعجب کی بات ہے. لہٰذا ہم تو آنے کی خوشی مناتے ہیں. جانے کا غم وہ مرائے جن کے مر گئے ہوں، جن کے مر گئے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے عقیدے کا شعر ہے، سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نارضا، نفس دشمن ہے دم میں نادا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چاندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چاندرانے والے. تو دلوں کی چمک نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لاکھ دنیا آپ کو دور کر دے اس بارگاہ سے. یاد رکھنا قلبی سکون نبی پاک کی شریعت میں تھا، آج بھی اسی میں چھپا ہے، قیامت تک اسی میں چھپا ہوا. لہٰذا امت کے نوجوانوں، جو آج ہم نے قرآن کو لائبریریوں میں اور قرآن کو الماریوں میں بند رکھا ہے، برائے کرم اگر چین چاہتے ہو، قرار چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اسے باہر نکالیں. عادی بنے، پڑھے روزانہ، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت دلوں کی زنگ کو دور کرتا، جو دلوں پر تالے لگے اسے دور کرتا. اور قرآن پاک پڑھ کر سنی سے العقیدہ کا ترجمہ پڑھیں. ایسوں کا نہیں پڑھنا ہے جنہوں نے نبی پاک کو گمراہ لکھا ہے. ایسوں کا نہیں پڑھنا ہے جنہوں نے معاذ اللہ یہ لکھا ہماری جیسی تعظیم کریں، بڑے بھائی جیسی تعظیم کریں. یاد رکھنا جن لوگوں نے بشر کی رد لگائی ہے نا، وہ سن لے نبی پاک بشر تھے مگر اعلیٰ بشر تھے. اعلیٰ بشر تھے، اعلیٰ بشر تھے. کھایا اس لیے نہیں کہ کھانے کے محتاج تھے، ہم کھانے کے محتاج تھے. انہوں نے صرف اس لیے کھایا تاکہ دنیا والوں کو کھانے کا طریقہ آ جائے، چلے اس لیے تاکہ چلنے کا طریقہ آ جائے، سوئے اس لیے تاکہ سونے کا طریقہ آ جائے. اس لیے علماء فرماتے بشر جس کی تم رٹ لگائے نا، بشر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبوب رب تبارک و تعالیٰ نے صرف اس لیے کہلوایا کل انما انا بشر مثلکم، محبوب کہہ دے میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. کیوں کہلوایا؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا تو نمرود نے کہا تھا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا، اے نمرود سن، اگر تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ جو تو مجھے کھیل بتا رہا ہے، جیل سے نکال کر 2 کو مار رہا ہے، 2 کو زندہ چھوڑا، یہ چھوڑ، اگر واقعی میں تو نبی ہے تو سورج وہاں سے نکال کے دکھا جہاں ڈوب چکا، نکال کے دکھا دوبارہ۔ مگر وہ مبہوت ہو گئے اس دلیل پر، اور اسی دلیل پر اللہ کے پیارے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولائے کائنات کی عصر کی نماز جو قضا ہوئی تھی اس پر آپ نے ڈوبا ہوا سورج نکالا تھا، ڈوبا ہوا سورج نکالا تھا۔ نکالا نا جب، تو دنیا حیران تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل پر، اب کیا کہیں؟ تو رب نے کہا محبوب اس سے پہلے کہ کوئی تجھے کچھ اور کہہ دے، اپنے آپ کو کہہ دے میں تمہارے مثل بشر ہوں۔ کوئی خدا کہے اس سے پہلے تو ہی کہہ دے۔ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے صحابہ ایک گاؤں سے گزر رہے ہیں، صحابہ نے دیکھا گاؤں کے چودھری کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا یا رسول اللہ اس سے زیادہ تو حقدار آپ ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ کو سجدہ کریں، یہ لوگ اپنے گاؤں کے چودھری کو سجدہ کر رہے ہیں، زیادہ حقدار تو آپ ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اگر شریعت میں سجدے کی اجازت ہوگی تو سب سے پہلے بیویوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ اے محبوب یہ تصور کوئی کرے اس سے پہلے تو کہہ دے میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں، تمہارے مثل ایک بشر ہوں۔ ورنہ بات جب بھوکے رہنے کی آئی تھی صحابہ بھی روزہ رکھنے لگے۔ حضور نے پوچھا یہ کمزوری کیسی؟ کہا یا رسول اللہ ہم بھی اب روزے کو ملا دیتے۔ بولے کیسے؟ جس طرح آپ ملاتے ہو، نہ آپ کھاتے ہو نہ افطار کرتے ہو بلکہ صوم وصال رکھتے ہو، اس طرح ہم بھی رکھنے لگے۔ تو اس وقت نبی پاک نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ کون ہے تم میں سے میرے مثل؟ تم میں میرے مثل کون ہے؟ سارے صحابہ سمجھ گئے۔ رہی بات میری تو مجھے رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے کے لائق ہے۔ یہ حدیث سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جب صحابہ نے کہا، کیا کہا صحابہ نے؟ یا رسول اللہ آپ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھنا شروع کر۔ بات آپ کی تھی تو کیا آپ رکھتے تو ہم نے بھی رکھ دیا؟ تو رسول پاک نے کہا تم میں کون ہے میرے مثل؟ سارے صحابہ سمجھ گئے یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ فوراً روزہ رکھنا افطار کرنا شروع کر دیا، اور دنیا کو بتلا دیا نبی پاک کی طرح کوئی بشر دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، جب ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کا روزہ کیسا ہے؟ حضور غصے ہو گئے، جلال میں آ گئے۔ صحابہ سارے خاموش ہیں۔ اس حدیث پاک کے ماتحت سارے شارحین نے یہ بات لکھی ہے، غصے اس لیے ہوئے کہ ان کے سوال کا انداز غلط تھا۔ آپ کا روزہ کیسا یہ غلط تھا، ان کو پوچھنا یہ تھا کہ ہم روزہ رکھیں کیسے، کیونکہ آپ جیسا روزہ تو ہم رکھ ہی نہیں سکتے۔ سمجھ رہے میری بات؟ آپ جیسا روزہ تو ہم رکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ علماء فرماتے نبی پاک جو غصے ہوئے، غصے کی وجہ یہ تھی صحابہ سمجھو، یہ نہ پوچھو کہ آپ کا روزہ کیسا ہے، یہ پوچھو کہ ہم روزہ رکھے کیسے، ہم روزہ رکھے کیونکہ اگر بات میری ہوگی تو مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے، تم میں کون ہے میرے مثل؟ لہٰذا جن لوگوں نے بشریت کی رت لگا رکھی ہے وہ سن لے، ہم اس کا میلاد مناتے ہیں جس نے ڈوبا ہوا سورج دوبارہ باہر نکالا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت وقار عشق محبت فرماتے غمزدو سنو ایک وقت وہ بھی آئے گا سب کے سب پسینوں میں ڈوبو گے، کوئی اپنے گناہ کے ماتحت کندھوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی پیروں تک، کوئی سینے تک، کوئی ناک تک، کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا، اور سب کے سب تلاش کر رہے ہوں گے حضور کو۔ سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، سارے نبی اذهبوا الی غیری کہیں گے، کوئی غیر اللہ نہیں کہے گا، اذهبوا الی اللہ کوئی نہیں کہے گا، سب یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جائیں۔ پتہ چلا انبیاء بھی جانتے تھے یہاں حضور کے بنا بنے گی ہی نہیں، یہاں حضور کے بنا بنے گا ہی نہیں۔ الغرض سارے کے سارے انبیاء یہی بولیں گے اذهبوا الی غیری۔ جب حضور انا لہا کہیں گے تو سب خوش ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، مل کے پڑھیں انشاءاللہ۔
مزدہ کہتے ہیں خوشخبری کو. مزدہ بادے آسیوں شافع شہ ابرار ہیں. مزدہ بادے آسیوں شافع شہ ابرار ہیں. تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. ہاں پیڑ بولے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مر جائے عالم بارک اللہ مر جائے عالم. ہاں یہی سرکار ہے. اور سورج الٹے اس پر کوئی خاموش نہیں رہے, سب مل کے ہاتھ بلند کر کے پڑھیں, ہاتھ بلند کر کے پڑھیں. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند. ہاں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی اندھے نجدی اندھے نجدی اندھے نجدی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت پٹھان تھے نے بھی پٹھان والا تیور بھی بتایا. اعلیٰ حضرت پٹھان تھے تو بھی پٹھانوں والا تیور بھی بلایا. کیا بتایا؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہاں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے ہاں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. لوگ کہتے ہیں نا بغیر وسیلہ کے مانگتے, اعلیٰ حضرت نے وہ بھی بتایا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہاں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو ہاں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ایک عاشق رسول نعرہ لگائے بلند آواز سے, نعرہ لگائے.
سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نہ جیب ہے اور ناو ہے، عطرت رسول اللہ کی مزد آباد آسیوں، شافع شہ ابرار ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے جو کہتے ہیں نا کس کا میلاد مناتے ہو، کہنا اس کا مناتے ہیں جو چاند سے کھیلتا تھا، جو چاند سے کھیلتا تھا۔ ہاں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کہ خود سراپا نور تھے، ہاں کہ خود سراپا نور تھے، اور تھا کھلونا نور کا۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ دلوں کا چین، قرار، سکون، تو نعت ہی دلوں کا چین ہے۔ ہاں تو پھر بلند آواز سے پڑھے، کس خاندان کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گرانا نور کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت وقار عشق و محبت نے ایک شعر تو وہ کہا ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ اگر حضور کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا ہے تو ہم کائنات ہی نہ بناتے۔ اے آدم تو بھی نہ ہوتا، نہ آدمیت ہوتی نہ آدم ہوتے، نہ آدم ہوتا نہ آدمیت ہوتی۔ یہ جو دیکھ رہے ہو نا آپ، یہ اسی محبوب کی بہار ہے۔ یہ چاند کی چمک جو دیکھ رہے ہو نا، یہ محبوب کا صدقہ ہے۔ یہ سورج کی تپش جو دیکھ رہے ہو، یہ محبوب کا صدقہ ہے۔ یہ امن جو دیکھ رہے ہو، یہ محبوب کا صدقہ ہے۔ یہ قرار جو دیکھ رہے ہو، یہ محبوب کا صدقہ ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو پھر مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کر پڑھیں، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہاں وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، ہاں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب وہ جہان ہے، جان ہے، بغیر جان کے جان نہیں ہے۔ جب وہ جہان کی جان ہے تو پھر اعلیٰ حضرت نے ایک قاعدہ اور بتایا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا عشق مولا کی دھوم،
حشر تک ڈالیں گے غم پیدا عشق مولا کی دوم مثل فارس نجد کے، ہم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، ہے نا، عدو کہتے ہیں دشمن کو۔ ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا، ہم نے کی تعظیم نبی پھر تجھ کو کیا، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا۔ اس میں تو اعلیٰ حضرت نے بالکل پٹھانی تیور دکھائے ہیں، ان اشعاروں میں بالکل پٹھانی تیور دکھائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، تعظیم نبی کے لیے کھڑا ہوا پھر تجھ کو کیا۔ یہ تیور والے الفاظ تھے، یہ تیور والے الفاظ ہیں۔ پھر اعلیٰ فرماتے خاک ہو جا اے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، ہاں خاک ہو جا اے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر، ہاں دم میں جب تک دم میں جب تک دم میں جب تک دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں عید میلاد میں سجاوٹ کیوں کرتے ہو، غریبوں کو کھلا؟ میں کو پاگل، جس غریب پرون نے پوری دنیا کو پالا ہے نا، اس آقا کا میلاد منا رہے ہیں ہم، ہاں، جس کے در سے پوری دنیا پلی ہے۔ بلال حبشی سے لے کر آج تک پوری دنیا پلتی آ رہی۔ میں نے کل کہا تھا نا، انگریزوں نے صرف اچھی عقل والے قبول کیے اسکولوں میں، آج بھی مدرسوں میں غریب پڑھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے فرنگیوں اور فرنگی کے دسترخوان سے کھانے والے وہابیوں، تم بھی سنو، آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کا گھر غریبوں کو پال رہا ہے، آج بھی حضور کا گھر غریبوں کو پال رہا ہے۔ تو غریب پروری کے دعوے، سیاسی دعوے ہمارے سامنے نہ کریں۔ رات کو اور رات کے وقت نرم بستروں پر، ایسیوں پر سونے والے کیا جانے غریبی کیا ہے؟ اس سے پوچھ جس نے پتھر باندھے تھے، ان سے پوچھو جو بھوکے رہے تھے، ان سے پوچھو جن کے گھر والوں نے 3 دن تک لگاتار نہ افطار نہ سحری کھانا غریبوں کو دے دیا۔ قرآن نے کہا اصل سخی دیکھنے تو علی کو دیکھ لو، فاطمہ دیکھ لو، حسن کو دیکھو، حسین کو دیکھو۔ اس گھرانے کے آقا کا میلاد ہم مناتے ہیں، اس گھرانے کے نبی کا میلاد ہم مناتے ہیں، جس نے غریبوں کو پالا اور غریب پروریاں کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح، وہ اصحاب صفہ کے 70 آدمی، 70 صحابہ، ایک پیالے میں ان سارے غریبوں کو حضور نے دودھ پلایا کیسے؟ اعلیٰ حضرت نے جو اسے بیان کیا نا وہ سننے لائق ہے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، ہاں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ کچھ لوگ لت لگاتے ہیں ہماری طرح، میں نے کہا پاگل، بند کر بولنا، اگر تیری طرح ہے تو وہ ہاتھ لا جیسے نبی پاک کے تھے۔ نبی پاک نے شب ہجرت جو کنکریاں ماری تھی نا، جو کنکریاں ماری تھی نا کافروں کے سر پہ، سارے 70 کافر سے زائد تھے، سارے کے سارے اوندھے منہ اندھے ہو گئے تھے،
حضور گزر گئے. مولا کائنات فرمایا میں دیکھ رہا ہوں حضور جا رہے ہیں مگر ان اندھوں کو نہیں دکھ رہے, اندھوں کو نہیں دکھ رہے. آج بھی کچھ لگتا ہم کو تو نہیں دکھتے, تو آپ کو دکھیں گے. دیدہ کور کو نظر آئے کیا دیکھے. ہاں آج تک کنکریوں کا اثر ہے ماشاء اللہ, آج تک اس کنکریوں کا اثر ہے کہ اب تک وہ دیدہ کور دیکھ نہیں پا رہے, دیدہ کور دیکھ نہیں پا رہے. اعلیٰ حضرت کہتا ہے وہ کنکریاں جو تھی نا پھینکی تھی تو محبوب نے, مگر اب کیا کہہ رہا ہے محبوب تم نے نہیں ہم نے پھینکی تھی. لاؤ وہ ہاتھ, لاؤ وہ ہاتھ. میں صدقے ان ہاتھوں کے کیسی کنکریاں تھی وہ, میں ان ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ, جس سے 70 کافروں کے, جس سے 70 کافروں کے دفعتاً منہ پھر گئے, جس سے 70 کافروں کے دفعتاً منہ پھر گئے. اور جو بھی صدر کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئے, ہاں جو بھی صدر کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئے, جو بھی اس در سے فرا, جو بھی اس در سے فرا اللہ ہی اس سے پھر گیا, جو بھی اس در سے فرا اللہ ہی اس سے پھر گیا. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت وقار عشق و محبت نے وہ سارے اشعار جو آپ کی شان میں لکھے ہیں, آخر میں سب کچھ لکھنے کے بعد چند باتیں نصیحت کی بھی کی ہے. وہ 2 شعر بھی پڑھ لیتے ہیں. چور چپیٹ بڑے گھوم رہے ہیں, ان سے بچنا بھی ہے, ان سے بچنا بھی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا تھا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, ہاں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھ والی ہے. اور ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو, ساتھی ہو تو جواب آئے, ہاں ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو, ساتھی ہو تو جواب آئے. پھر جھونج لا کر سر دے پٹک دوں, پھر جھونج لا کر سر دے پٹک دوں, اب تو مولا والی ہے مزدہ باد آسیوں, شافے شہ ابرار ہے نعرہ رسالت. یہ تیور رکھنا ہے ہمیشہ زندہ انشاءاللہ, ہے نا, یہی انداز رکھنا ہے انشاءاللہ, اور قیامت تک یہی انداز رکھنا. آج کچھ اعلیٰ حضرت الحمدللہ آج بھی قرار سکون و چین
نبی پاک کے دین میں ہے، قیامت تک رہے گا۔ لہٰذا وقتی طور کا سکون تلاش کرنے میں اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ آ جائیں ان ماحولوں کی طرف، آ جائیں ان ماحولوں کی طرف۔ آج میں نے صرف نعت کا معاملہ اس لیے رکھا کہ کچھ حالات الغرض، پھر بھی رب کا کرم ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آواز نہیں بیٹھ رہی، میرے کو یہ بھی نبی پاک کا فیضان ہے، یہ بھی نبی پاک کا فیضان ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کے فضل کے بنا، نبی پاک کی رحمت کے بنا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہ میرا کمال، نہ میری کوئی بات، رب کی توفیق، رب کی عطا۔ الحمدللہ جو کچھ بھی ہے نبی پاک کا صدقہ، جو کچھ بھی ہے حضور کا صدقہ ہے۔ آج جو ہم جی رہے ہیں نبی پاک کا صدقہ۔ لہٰذا اگر مگر کی باتوں میں نہ آئے، اگر مگر کی باتوں میں نہ آئے۔ میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے جو تو پھر پڑھائی کیا، سمجھ نہ پائے جو تو پھر پڑھائی کیا ہے۔ لہٰذا بخاری کی حدیث پڑھ کے بھی جنہیں نبی پاک کی شان سمجھ میں نہ آئے، اب ایسے لوگ ہمیں سمجھ میں نہ آنے چاہیے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں انشاءاللہ کل بھی ہم نبی پاک کا میلاد مناتے تھے، قیامت تک مناتے رہیں گے۔ یہی سکون ہے، یہی قرار ہے، کیونکہ میلاد یہ رب کا ذکر ہے، رب کا ذکر ہے۔ کیونکہ محبوب کو جو بھی بنایا، جس انداز سے جو کمالات، محاسن، معجزات جو بھی عطا کیے رب نے کی ہے، تو جتنے محاسن کی تعریف ہم کریں گے تو رب کی تعریف ہوگی، جتنے کمالات کی تعریف ہم کریں گے رب کی تعریف ہوگی۔ الغرض جتنی تعریف کریں گے سب رب کی تعریف ہوگی۔ اور اسی میں دو جملوں میں سمجھا رہا ہوں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں گوشت پاک کو گوشت پاک کیوں کہتے ہو، داتا کو داتا کیوں کہتے ہو، غریب نواز کو غریب نواز؟ غریب نواز تو رب ہے، داتا تو رب ہے، گوشت مددگار تو رب ہے۔ میں نے کہا سن، عبد القادر کو رب تبارک و تعالیٰ نے گوشت کا مرتبہ منصب دے دیا، ہم غوث اعظم کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کریں بذات خود بنے، رب نے عطا کیا، رب نے عطا کیا۔ جو لوگ انکار کریں پتہ چلا وہ رب کی ربوبیت اور رب کی عطا کا انکار کر رہے ہیں۔ اہل سنت ڈنکے کی چوٹ پر تمام چیزوں کو مانتی ہے۔ غریب نواز کو اگر غریب نواز کسی نے بنایا ہے تو رب نے بنایا، اور حضور کو ہم جو اتنی شان والا مان رہے ہیں تو یہی تو کہہ رہے ہیں رب نے عطا کیا، یہ شان رب نے دی ہے۔ تو حضور کی تعریف بھی رب کی تعریف، غوث پاک کی تعریف بھی رب کی تعریف، خواجہ غریب نواز کی تعریف بھی رب کی تعریف۔ تو جہاں جہاں محفل میلاد ہو، محفل اولیاء ہو، محفل صحابہ ہو، محفل اہل بیت ہو، دراصل وہ رب کی تعریف ہے، دراصل رب کی تعریف ہے، کیونکہ ہم اس بنانے والی کی تعریف کر رہے ہیں۔ اے مولا تو کتنا بڑا ہوگا، جب غوث پاک اس مرتبے کے تو غوث پاک کا رب کتنا بڑا ہوگا، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں غوث پاک کا رب کتنا بڑا۔ جو لوگ کھوکھلی توحید کا دعویٰ لے کر ہمارے پاس آئے ہیں نا، سن لے ہم ایسی وحدت سے بھی پاس ہیں، ہم ایسی وحدت اور آج کل کی دوگلی توحید اور وحدت، ہم وہ موحد ہیں جو نبی پاک سے ہو کر بنے ہیں۔ ہاں وہ موحد وحدت اسے کہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے مانے ایک ایک کا نعویٰ کرے، اور موحد اسے کہتے ہیں، موحد اسے کہتے ہیں جو رسول پاک کے ذریعے رب کو ایک مانے، رسول پاک کے ذریعے رب کو ایک مانے۔ کیونکہ ہم وہ امتی ہیں، 15 صدیاں بیت گئی، میں نے کہا نا امت محمدی اپنے آپ پر جتنا فخر کرے کم ہے۔ ایک وہ امت تھی حضرت موسیٰ کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں رب دکھائیں، رب دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پہلے کہتا ہوں رب سے۔ گئے طور پر، کہا مولا دکھا دے۔ رب نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکتا۔ تجلی دیکھ لیا آ گئے۔ جب آئے اپنی قوم کے پاس، قوم نے پوچھا دیکھا؟ کہا لن ترانی کی آواز آئی ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر قوم نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ ہم تو آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں رب نہ دکھا دیں۔ یہ کہا تھا نا قوم نے، قرآن کی آیت ہے، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ رب نہ دکھا دیں۔ اے امت مصطفیٰ قربان تمہاری ذات پر 15 صدیاں بیت گئی، صدیق اکبر سے لے کر آج کے گنہگار تک، ہم جیسوں تک، صدیق اکبر سے لے کر آج کے گنہگار تک اتنی صدیاں بیت گئی، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا رب کو دیکھنا ہے۔ سب نے کہا حضور نے دیکھ لیا، آمنا صدقنا، بات ختم۔ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا حضور آپ نے دیکھا، ابو بکر کو دکھا دو، سفر میں آپ کے ساتھ رہا، حضر میں رہا، ساری چیز ہر جگہ میں آپ کے ساتھ رہا۔ صدیق اکبر نے صرف اتنا کہا حضور دیکھا؟ کہاں؟ آمنا و صدقنا،
آمنا و صدقنا. فاروق اعظم نے بولا آمنا و صدقنا. آپ نے دیکھا بات ختم. ہم دلیل نہیں مانگیں گے, دکھاؤ. ہم دلیل نہیں مانگیں گے, کیونکہ حضور کے بارے میں دلیلیں مانگی نہیں جاتی. عشق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے. آپ نے اپنی بیوی سے کہا تھا میں آپ سے پیار کروں گا, ہو گیا ہے نا پیار. یہ لو جو آپ کرتے ہو, پیار کرتے ہو, کہنے جاتے ہو اس سے بھائی میں آپ سے پیار کرتا ہوں. پیار میں پوچھا نہیں جاتا, ہو جاتا ہے. آج کچھ لوگ کہتے پوچھ کے کرو, پوچھ کے جھنڈی لگاؤ, پوچھ کے اے بے پاگل, یہ پوچھ کے نہیں لگایا جاتا, یہ عشق میں لگ جاتا ہے, لگ جاتا ہے. عشق پوچھ کے کیا جائے تو وہ عشق نہیں ہے. عشق وہ ہے پہلے لگ جائے پھر محبوب کا انتظار کیا. اب آئیے حضور, آئیے, آپ کے لیے سچ چکا ہے ساری چیزیں. یہ بات ہے. اللہ سے فرماتے نا یہ اللہ لوگ یا رسول اللہ مصطفیٰ مصطفیٰ عشق اللہ. عشق میں آج تک کسی نے دلیل نہیں مانگی. دلیل دکھاؤ, یہ ہوا ہی نہیں ہے. ورنہ صحابہ سے بڑھ کر کون شریعت کے پابند تھے؟ تم بھی نہیں ہو. جتنے دعوے دار ہو نا, علماء نے تو یہی لکھا ہے صاف لفظوں میں, انہوں نے صرف نماز حلیے کو دیکھ کر یہ چیز اپنا کر پوری قوم کو گمراہ کیا, پوری قوم کو گمراہ کیا. الغرض بات میں اپنی کر رہا ہوں, عشق کی بات کریں. اعلیٰ حضرت سے لے کر اب تک, صحابہ سے لے کر آخر زمانے تک, یہاں تک صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے دن پانی ہاتھ میں لے کے ملا. پوچھا نہیں حضور یہ مل سکتے ہیں کہ نہیں مل سکتے, قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں ہے. آپ نے اپنا لعاب مبارک, تھوک مبارک, لعاب شریف منہ سے نکالا, صحابہ نے لیا, لگا لیا. کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور یہ قرآن سے ثابت ہے, ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. کسی نے نہیں پوچھا, کیونکہ صحابہ جانتے تھے عشق ہے, عشق میں پوچھا نہیں جاتا, کر لیا جاتا. بس اتنا ہو کہ عشق شریعت سے آگے نہ بڑھے, عشق شریعت مطہرہ سے آگے نہ بڑھے. عشق کی حد ایسی ہو جو قرآن سے نہ ٹکراتی ہو. تو ہم جو بھی کر رہے ہیں, لائٹ کر رہے ہیں, اب آپ بتائیں یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے؟ اگر آپ یہ کہو کہ ہاں ٹکرا رہا ہے, تو پھر میں آپ سے کہوں گا ہم نے آپ کے بیٹیوں کی شادیاں بھی دیکھی ہے, آپ کے بیٹوں کے ولی میں ہم نے بھی دیکھا. ساری گلیاں سستی ہے, عید میلاد آتی ہے 12 دن لائٹ بند. یاد رکھنا اعتراض لائٹ پر نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نبی پاک کے سامنے. سمجھ رہے میری بات؟ ہاں, یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے لائٹ, مگر ہم اپنے طریقے سے خوشیاں منا رہے ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر صرف 12 دنوں میں اپنی مسجدوں کے اوپر کے لائٹ بند کر دینا یہ بغض نہیں ہے تو کیا؟ یہ تو بات ہے نا. اہل سنت کی پہچان ضرور ہے, اور جب یہ پہچان آ جائے, ابھی تو نعرے لگے تھے ہے نا, ہر گھر جھنڈا, ہر دن ترنگا, سب ہوا. یہ وطن کی محبت تھی, تو نبی پاک کی محبت میں یہ شرک کیوں, بدعت کیوں؟ سوال ہے آپ سے. جہاں پیدا ہوئے وہ چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, محبت, اور کرنی بھی چاہیے. یہ حصہ ہے ہمارا, یہ حصہ ہے. اور جیسے اسلام نے محبت سکھائی ہے ایسی کسی نے نہیں سکھائی ہو. جیسے اسلام نے سکھائی ہے کسی نے نہیں سکھائی. مگر جس نبی پاک نے ہمارے دلوں میں وطن کی محبت ڈالی, کیا ہم ان کے جشن میں جھنڈے کو پھر کہیں یہ بدعت ہے؟ یہاں سوچیں تو پھر 12 دن نہ لگانا, اور یہ کہنا ہمارے گھر کے قریب سے یہ جھنڈیاں نہ جائیں, ہمارے گھر کے قریب سے گلوپ نہ جائیں, تو یہ بغض ہے. ہاں, نہ لگا کر آپ خاموش ہے تو ہم آپ سے لڑیں گے بھی نہیں, کیونکہ یہ ایمان و کفر کا معاملہ نہیں ہے. یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں. جو سجا رہے ہیں ثواب کے حقدار ہیں, جو نہیں سجا رہے وہ گنہگار بھی نہیں ہیں. صاف لفظوں میں سنیں, وہ گنہگار بھی. مگر آپ اکڑ کے یہ کہو گے ہم تو نہیں لگاتے, یہ فضول خرچی ہے, یہ سارے سنی پاگل پنا کر رہے ہیں, تو پھر یاد رکھنا یہ آپ کے دل کا بغض بول رہا ہے, یہ آپ کے دل کا بغض بول رہا ہے. خاموش رہیں, نہیں منانا, جلوس میں نہیں ہے, خاموش رہیں, خاموش رہ کے دوسرا طریقہ اپنا لے جو آپ کو پسند ہے. ہم آپ سے نہیں لڑیں گے, مگر آپ بول کر کوئی چیز ظاہر کریں گے تو پھر آپ کے دل کا نفاق باہر آ جائے گا. کیونکہ عشق وہ ہے جو پوچھ کر نہیں کیا جاتا, ہو جاتا ہے. عشق میں دلیلیں نہیں دی جاتی, پوچھی نہیں جاتی, کر لیا جاتا. بس شرط ہے شریعت مطہرہ سے آگے نہ بڑھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں عید میلاد النبی منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ.